دوستو دھوکہ ایک بہت بڑا بھیانک جرم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشی فلیس منی، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ بہت سارے صحابہ اکرام وہاں تجارت کے لیے اپنا مال لگاتے تھے، کھجور، جو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے پاس پہنچے جہاں جو کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو وہ بیچنے کے لیے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو کے جو گڈے میں ہاتھ کو اندر ڈالا، دیکھا کہ اندر جو بھیگی ہوئی تھی اور اوپر سے مال سوکھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ مال تو بھیگا ہوا ہے، اگر سامنے والے کو معلوم ہو جائے کہ یہ مال بھیگا ہوا ہے تو وہ اس کی قیمت کم ادا کرے گا، تو اس لیے میں نے بھیگے ہوئے مال کو نیچے کر کے سوکھا اوپر کر دیا تاکہ وہ سوکھا سمجھ کر زیادہ قیمت ملے جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایمان لانے کے بعد اگر یہ حالت تمہاری رہی تو تم ایمان سے خارج ہو جاؤ گے، کیونکہ دھوکہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب تھا کہ کسی کو بھی، چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ غیر ہو، دھوکہ کرنا صحیح بات نہیں ہے، اور جو دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوستو دھوکہ ہم سمجھتے ہیں کہ گویا کہ ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا تو دھوکے میں صرف وہ شامل ہے، اس کا پورا گھر اس میں شامل ہوتا ہے۔ جب دھوکہ کھانے والا گھر جاتا ہے، بیوی بچوں سے کہتا ہے، تو سارے کے سارے مل کر بددعائیں کریں گے کہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اس کا کبھی بھلا نہ ہو۔ تو دوستو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دھوکہ ایک بہت بڑا بھیانک جرم ہے، جس سے بچنا ہم سب کو چاہیے۔ حلال طریقے سے کمائیں، اللہ کی ذات پر امید رکھیں، اللہ ہم سب کو دھوکہ کرنے والوں سے بچائے اور دھوکہ کرنے کے جیسے عمل سے بھی ہماری حفاظت کرے۔